ایپیسوڈ 216۔ میں نے اب صابر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دبے قدم اس کے کمرے تک آیا، بغیر آواز کی کنڈی کھولی اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا صابر چونک گیا۔ شازیہ بستر پر لیٹی تھی اور اس کی حالت خاصی بہتر لگ رہی تھی۔ میرے اچانک دروازہ کھولنے سے وہ خوفزدہ نظر آنے لگی۔ صابر، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، تم نے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں قید کیا ہے اور اس طرح اچانک اندر کیوں آئے؟ بکواس کرنے کے بجائے باہر آ جاؤ۔ اگر تم اپنی بیٹی کے سامنے بے عزتی کرانا چاہتے ہو تو مرضی ہے تمہاری۔ بادل ناخواستہ وہ باہر آیا تو میں اسے خالی کمرے میں لایا اور اچانک پیچھے سے دھکا دے کر منہ کے بل گرا دیا۔ پھر اس کے گھٹنے پر پشت رکھتے ہوئے اس کی تلاشی لینے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کوئی جواب دیے بغیر اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ گالیاں دینے لگا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھٹنا ہٹا لیا۔ وہ مشکل سے اٹھا اور چیخ کر بولا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں پیچھے ہٹا اور اچانک باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹنے اور شور کرنے لگا۔ میں اس کے کمرے میں آیا تو شازیہ، جو پہلے ہی باپ کی چیخو پکار سے پریشان تھی، مجھے دیکھ کر ہیزیانی انداز میں چیخنے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے نظر انداز کر کے صابر کے سوٹ کیس کی تلاشی لی۔ اس میں بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، مگر میں مطمئن نہیں تھا، اس لیے پورے کمرے کی تلاشی لی اور بلاخر مجھے بیڈ کے پاؤں والی طرف سے گدا ہٹانے پر وہ چھوٹا سا ریوالور مل گیا جسے صابر نے یہاں چھپایا تھا۔ صرف ریوالور مل جانے سے میرا اطمینان نہیں ہوا تھا۔ میں نے باقی کمرے کی بھی تلاشی لی اور پھر شازیہ سے کہا، اٹھو، تمہارے باپ کے پاس جانا ہے۔ وہ لرزتے کانپتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ سے از خود ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھی۔ اس کی حالت افسوسناک تھی، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے بھی خالی کمرے میں لایا۔ صابر دروازہ کھلتے ہی جھپٹا، لیکن شازیہ اور میرے ہاتھ میں اپنا ریوالور دیکھ کر وہ چونک گیا۔ پہچانتے ہو اسے؟ اسے میں نے تمہارے کمرے کے بیڈ کے نیچے سے برآمد کیا ہے۔ تم نے اسے تلاش کر لیا؟ ہاں، تم نے مجھے دھوکہ دیا، بے وقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ تم اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچا سکتے ہو۔ کیسا موقع؟ مجھے مہرو تلاش کر کے لا دو، یا اس کے بارے میں یقینی اطلاع ہو۔ اس کے قبیلے کو تلاش کرو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو، تمہارے رابطے ہیں، لیکن میں تمہارے لیے کیوں کروں؟ اگر تمہیں اپنی بیٹی پیاری ہے تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تب تک شازیہ ہمارے پاس رہے گی۔ یہ سنتے شازیہ نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ صابر نے میری طرف دیکھا۔ یہ نہیں رہ سکتی، یہ مر جائے گی۔ نہیں مرے گی، تم اسے سمجھا سکتے ہو۔ تمہارے پاس آج رات تک کی مہلت ہے۔ اگر تم نے کل تک فیصلہ نہیں کیا تو میں تم دونوں کو مرشد کے حوالے کر دوں گا۔ صابر لرز گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم خود اس کے پاس جانے کا سوچو تو ٹھیک ہے، اور میں اس کے حوالے کروں تو غلط ہے۔ میں نے تنزیہ کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ دروازہ باہر سے بند کر کے میں نیچے آیا تو مانی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ شوبی، یہ لڑکی کیوں چیخ رہی تھی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس سے کوئی غیر انسانی سلوک کر رہا تھا کیا؟ میں نے کسی قدر سخت لہجے میں پوچھا، کیونکہ مانی کا لہجہ شک والا تھا۔ نہیں شوبی بھائی، میرا مطلب ہے کہ وہ چلا کیوں رہی تھی؟ میں نے اسے کوٹھی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنے باپ سے الگ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پر وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ بیتو کبھی مجھ سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا مجھے جو مناسب لگے گا میں اسے بتا دوں گا۔ مانی اس سے مختلف مزاج کا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی مار دھاڑ نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ ایسی باتوں پر پریشان ہو جاتا تھا۔ اس بار میں نے نرمی سے کہا، برخوردار، تم اس قسم کے معاملات میں اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دو، اس سے تمہیں سوائے پریشانی کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور کیا، تم کمپیوٹر چلاؤ، گیم کھیلو اور مزے کرو، شوبی کا معاملہ شوبی جانے۔ بیتو بولا۔ مانی خاموش ہو گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مطمئن نہیں تھا۔ شاید اس کے خیال میں ہم نے صابر اور اس کی بیٹی کو یہاں قید کر کے زیادتی کی تھی۔ بہرحال ویسا سمجھتا تھا تو سمجھتا رہے۔ سفیر اپنے پاس تمام اقسام کی دوائیاں رکھتا ہے۔ میں اس کے کمرے میں آیا تو مجھے دواؤں کے شیلف میں مطلوبہ گولیاں مل گئیں۔ یہ نیند کی گولیاں تھیں۔ میں نے اس میں سے 5 گولیاں نکالی اور بیتو کے حوالے کی۔ کھانے کے بعد کافی بنانا اور اس میں یہ گولیاں ملا کر ان باپ بیٹی کو دے دینا۔ سمجھ گیا۔ مانی کے چہرے پر سوالیہ نشان نظر آیا، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ پوچھا، اور اچھا ہوا، ورنہ وہ مجھ سے جھاڑ کھاتا۔ صبح والے واقعے کے بعد بظاہر میں پرسکون تھا، لیکن میرے اعصاب سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ ہم ایک بہت بڑے سانحے سے دوچار ہوتے ہوتے رہ گئے تھے۔ اللہ کی مہربانی کے بعد یہ پائلٹ شفاعت کی مہارت تھی جو اس نے بے قابو ہیلی کو کامیاب طریقے سے لینڈنگ کروائی۔ شروع میں وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن بعد مجھ سے ثابت کر دیا کہ وہ غیر ذمہ دار صحیح، لیکن اپنے کام میں ماہر تھا اور انعام کا مستحق تھا۔ عبداللہ ایئر کلب اور پولیس کے معاملات سے نمٹ کر آ چکا تھا۔ میں اس سے پوچھنا بھول گیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ کال کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ سوری، میں ایئر کلب والی بات بتانا بھول گیا تھا۔ مرشد ہاؤس میں جو ہوا اس نے مجھے ایکسائٹڈ کر دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کس کا ہے اور اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ ہیلی کاپٹر کلب کا ہے اور وہ انشورڈ ہے۔ کلب خود انشورنس والوں سے رقم وصول کر لے گا۔ شفاعت نے کمال کر دیا، وہ انعام کا مستحق ہے۔ جی، میں اسے 50,000 دے آیا ہوں۔ وہ لے نہیں رہا تھا، بلکہ شرمندہ تک ایک مسافر زخمی بھی ہوا۔
ٹھیک کیا تم نے، وہ انعام کا مستحق ہے. پولیس میں کیا رپورٹ کرائی ہے؟ نامعلوم افراد کے خلاف جنہوں نے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کر کے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی. یہ اچھا کیا تم نے. ایک کام اور بھی اچھا کیا میں نے. پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ خودکار گن وہاں سے ہٹا لی. اب وہ ہمارے پاس ہے. آپ نے اسے خاصا نقصان پہنچایا ہے، لیکن وہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ بڑا کارآمد ہتھیار ہے جو کبھی ہمارے کام آ سکتا ہے. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. عبداللہ، میں نے صابر سے کام لینے کا سوچا ہے، اور اس سے کام لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو یرغمال بنا لیا جائے. آج رات انہیں کافی میں نیند کی دوا دے دی جائے گی، اور اس کے بعد تم اپنے آدمی بھیج کر شازیہ کو کوٹھی بلوا لینا. وہ وہیں رہے گی. اگر یہ نارمل رہتی ہے تو اسے سادے اور مونا کے ساتھ رکھنا، ورنہ تہخانے میں شفٹ کر دینا. پر صابر سے کیا کام لینے کا سوچا ہے؟ مہرو کی تلاش کا. اگر مہرو مل گئی تو اس کا بھی امکان ہے کہ بریف کیس بھی مل جائے. یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مرشد کے ہتھے چڑھ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک منٹ، میں وسیم کو بھی کال ملا لوں تاکہ ایک ساتھ سب جان جائیں. میں نے وسیم کو کال ملائی اور پھر عبداللہ کو کانفرنس کال میں لے لیا. میں نے انہیں مرشد سے ہونے والی ڈیل کا بتایا اور ساتھ ہی صابر کے معاملے سے آگاہ کیا. انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ اس وقت اس سے بہترین حکمت عملی ممکن نہیں تھی. مرشد پر اصل وار کرنے سے پہلے اسے دھوکے میں رکھنا ضروری تھا. عبداللہ نے کہا کہ وہ اپنے 2 آدمی بھیج رہے ہیں جو شازیہ کو لے جائیں گے. وسیم نے فاضلی کے بارے میں بتایا. اسے پہلا ڈوز دیا جا چکا ہے. گڈ. وقفے سے ڈوز جاری رکھو تاکہ وہ جلد از جلد تیار ہو جائے. امید ہے ایسا ہی ہوگا. اب خواتین کی منتقلی کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ انہیں منتقل کرنا ہے، لیکن دیکھ بھال کر. سوال یہ ہے کہ اتنی احتیاط کے باوجود مرشد ہمارے پلان سے کیسے واقف ہو گیا؟ اس کا جواب فاضلی دے گا، اور ابھی اسے 2-3 دن لگیں گے. بہرحال ہمیں مزید محتاط ہو جانا چاہیے. جیسے ہم مرشد کو دھوکہ دے رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ پھر وار کرے گا. وسیم نے کہا، کیا ایسا نہ کیا جائے کہ خواتین کو نئے ٹھکانے پر منتقل کر دیا جائے؟ نہیں، وہ صرف چھپ کر رہنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے. خواتین کے لیے وارث ہے. اگر وہاں کھلی سیکیورٹی رکھی گئی تو جگہ مشکوک ہو جائے گی. فی الحال عبداللہ والی کوٹھی ٹھیک ہے. میرا خیال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی نئی جگہ یا تو نئے سرے سے حفاظتی انتظامات کرنے پڑیں گے یا پھر چھپ کر رہنا ہوگا. دونوں صورتوں میں خطرہ باقی رہے گا. ان سے بات کر کے میں نے سفیر کو کال کی تو اس نے اچھی خبر سنائی. مونا کی حالت اتنی بہتر ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر نے اسے کل صبح لے جانے کی اجازت دے دی ہے. وہ جاگ رہی ہے تو میری بات کراؤ. مونا میری آواز سن کر سسکیاں لینے لگی. میں نے پیار سے کہا، اس میں رونے کی بات نہیں، اللہ دینے والا ہے. وہ پھر تم دونوں کو اولاد دے گا، اور اس کا شکر ہے کہ تم سب محفوظ رہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہیلی بے قابو ہو کر جس طرح گھوم رہا تھا مجھے لگا ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، مگر جب وہ زمین پر گرا اور ہم سب صحیح سلامت رہے تو مجھے یقین نہیں آیا، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی. تو بس اب دکھی مت ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. تم دونوں سلامت رہو تو ایسی بہت خوشیاں دیکھنے کو ملیں گی. اب ذرا سفیر سے میری بات کرا دو. مونا نے فون سفیر کو دیا تو میں نے اسے مرشد اور صابر کے بارے میں آگاہ کیا. کل صبح تک بہت محتاط رہنا. مرشد جیسے لوگ اسپتال کا احترام بھی نہیں کرتے. ٹھیک کہا تو نے. میں اور ایاز یہی ہے، ایک آدمی اور ہے، اور باہر بھی کئی ہیں. ڈاکٹرز اور نرس کے معاملے میں بھی محتاط رہنا. اگر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر یا نرس کے علاوہ کوئی پاس آنا چاہے تو اسے مونا کے پاس پھٹکنے بھی مت دینا. فاضلی ڈاکٹر بن کر اسپتال میں گھسا تھا. میں محتاط رہوں گا. سفیر نے مجھے یقین دلایا. رات ہو چکی تھی. بیتو نے مانی کے ساتھ صابر اور شازیہ کے لیے اوپر کھانا پہنچایا. باپ کو پاس پا کر شازیہ بہل گئی تھی، مگر اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ عبداللہ والی کوٹھی میں خواتین کے ساتھ بھی آسانی سے رہنے پر آمادہ نہیں ہوگی، اور اسے تہخانے میں دواؤں کے زیر اثر رکھنا پڑے گا. وہ نیچے آیا تو ہم نے کھانا کھایا اور پھر بیتو کافی بنانے لگا. میں نے ٹی وی آن کیا. حسب توقع مختلف چینل سے مرشد ہاؤس پہنچنے والی 2 لاشوں کا ذکر تھا. پولیس نے لاشیں اپنے قبضے میں لے کر انہیں وہاں لانے والے پک اپ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ وہ غریب تھا اور اس کی کوئی شنوائی نہ تھی، جبکہ مرشد باثر اور دولت مند شخص تھا، اس لیے پولیس کے نزدیک مستند تھا اس کا فرمایا ہوا. مرشد نے لاشوں کو شناخت کرنے یا ان سے کسی قسم کے تعلق سے انکار کر دیا تھا. اس نے اسے اپنے سیاسی مخالفین کی سازش قرار دیا تھا. چینلز اپنے اپنے حساب سے واقعے پر تبصرہ کر رہے تھے. انتظامیہ اور پولیس نے مرشد کو اس واقعے میں ملوث قرار دینے سے انکار کر دیا تھا. ڈرائیور کے بیان کے بعد کہ لاشوں والے باکس کسی اجنبی آدمی نے بک کرائے تھے، مرشد کی پوزیشن خود بخود صاف ہو گئی تھی. انتظامیہ اور پولیس کو جواز مل گیا مرشد کو بے قصور قرار دینے کا. اس دوران بیتو کافی لایا تو مانی نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے پوچھا، دوا احتیاط سے ملائی تھی نا، کہیں ہم سوتے نہ رہ جائیں. میں تمہاری طرح کام نہیں کرتا، میں انہیں کافی دے آیا ہوں. بیتو خفگی سے بولا. کچھ دیر میں عبداللہ کے آدمی آ کر شازیہ کو لے جائیں گے. شوبھی بھائی، کیا اسے بھیجنا ضروری ہے؟ مانی نے کسی قدر بے چینی سے کہا تو بیتو نے معنی خیز نظروں سے گھورا. کیا بات ہے، تم لڑکی کے جانے کا سن کر بہت بے چین ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بات یہ برخوردار کہ ہمیں جلد یہاں سے کوچ کرنا ہے. ممکن ہے کل یا پرسوں ہم اپنے نئے ٹھکانے کی طرف چلے جائیں.
اور یہ جگہ؟ بیتو نے پوچھا. صابر اس جگہ کو دیکھ چکا ہے، اس لیے یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا. اچھا خاصا ٹھکانا ہے، اگلی جگہ پتہ نہیں سب سہولتیں ملے یا نہ ملے. مانی مایوسی سے بولا. وہ جگہ اس سے بھی اچھی ہے اور سڑک کے بالکل ساتھ ہے. اسلام آباد اور پنڈی دونوں کے پاس ہے. کوٹھی اس سے بھی جدید انداز کی بنی ہوئی ہے اور ارد گرد کا منظر بھی برا نہیں ہے. وہاں ہر قسم کی سہولت بھی ہے. لیکن یہاں سارا سیٹ اپ ہے، اسے لے جا کر پھر سے وہاں لگانا پڑے گا. نو پرابلم، جیسے یہاں لگایا گیا ہے ویسے ہی وہاں لگا دینا. یہ اس سے تو بہتر ہے کہ دشمن یہاں آ جائے اور تمہیں لے جائیں. دشمن کا سن کر مانی تیار ہو گیا. آدھے گھنٹے بعد بیتو نے آ کر رپورٹ دی کہ دونوں باپ بیٹی بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں. اسی لمحے فارم کے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی. اس کی اطلاع مانی نے دی. بیتو نے جا کر گیٹ کھولا اور عبداللہ کے آدمی گاڑی اندر لے آئے. انہوں نے شازے کو ایک چادر میں لپیٹ کر گاڑی میں منتقل کیا. وہ دونوں اجنبی نہیں تھے. میں انہیں کئی بار عبداللہ کے ساتھ دیکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانا کہ لڑکی کو صرف بھروسہ کر کے ان کے ساتھ کر دوں. میں ان کو اتنی اچھی طرح بھی نہیں جانتا تھا. ہمارے سامنے تو وہ یس ماسٹر بنے رہتے تھے. میں نے بیتو کو اشارے سے الگ بلایا. تم ان کے ساتھ جاؤ گے اور ان پر نظر رکھو گے. لڑکی تمہاری تحویل میں ہے، اگر یہ ذرا بھی گڑبڑ کریں تو عبداللہ کو کال کر دینا. بیتو تیار ہونے چلا گیا. میں نے عبداللہ کے ان دونوں آدمیوں کو روک لیا. وہ گاڑی کے پاس کھڑے تھے. بیتو بھی تم دونوں کے ساتھ جائے گا؟ ان کے چہرے پر واضح مایوسی کے آثار نظر آئے. بیتو نیچے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ آپس میں کوئی بات کریں تو مجھے بھی اس سے آگاہ کرنا. بیتو ان کے ساتھ چلا گیا. میں اندر آیا تو مانی اداس بیٹھا تھا. کیا ہوا یار؟ آج میرا بیتو کے ساتھ گیم تھا. کوئی بات نہیں، وہ کل آ جائے گا، تب تم کھیل سکو گے. کیا خیال ہے ابھی کچھ کام نہ کر لیا جائے؟ مانی مستعد ہو گیا. نیٹ سے متعلق ہے؟ بالکل. ہم اسٹڈی میں آئے جہاں مانی نے بڑے سائز کے LCD ٹی وی کو اپنے لیپ ٹاپ سے بھی منسلک کر دیا تھا اور اب یہ مانیٹر بھی تھا. یہ 36 انچ کا ٹی وی تھا اور ظاہر ہے اس پر ہر چیز بہت واضح دکھائی دیتی. میں نے مانی سے گوگل ارتھ اکاؤنٹ کھولنے کو کہا، پھر اسے خانقاہ مرشدیہ دکھانے کو کہا. اس نے پوچھا یہ عمارت ہے کہاں؟ میں سوچ میں پڑ گیا. صابر نے مجھے اس کی لوکیشن سمجھائی تھی. میں نے وہ نئی سڑک تلاش کرنے کو کہا. خانقاہ اس سے کچھ ہی دور واقع تھی. مانی نے سڑک تلاش کر لی. اس سڑک کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. اس نے لائیو ویڈیو کے بجائے ہائی ریزولوشن امیجز کھولے تھے جس میں ہر چیز بہت واضح تھی. اس میں کچھ وقت لگا لیکن بالآخر ہم نے خانقاہ تلاش کر لی. یہ اس سڑک سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور خانقاہ تک جانے کے لیے پختہ چوڑی سڑک شاید حال ہی میں بنی تھی. صابر نے میاں سبحان نامی ذمہ دار کے ڈیرے کا بتایا تھا جو اصل میں مرشد کا آدمی تھا اور اس کے ڈیرے سے خفیہ سرنگ مرشد کے اڈے تک جاتی تھی. یہ مرشد کے اڈے سے شمال میں تھا. مانی نے اسے بھی تلاش کر لیا. ڈیرے کی عمارت بظاہر 1 منزلہ اور اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. قابل ذکر بات اس کا احاطہ تھا. یہ بہت بڑا تھا اور شاید آدھے ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جبکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اگر یہاں گاڑیاں پارک کرنی تھی تو 1 کنال جگہ بھی بہت ہوتی. کیونکہ تصویر بالکل اوپر سے لی گئی تھی اس لیے دیواروں کی اونچائی کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن احاطے کی فصیل 1 فٹ سے زیادہ چوڑی تھی اور اتنی چوڑی فصیل کم سے کم 8-10 فٹ بلند دیوار کی ہوتی ہے. گویا اس احاطے کو دوسروں کی نظروں سے چھپانے کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا. مانی نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ ڈیرا نئی سڑک کے متوازی مرشد کے ٹھکانے سے کوئی 600 میٹر شمال میں تھا. اصل چیز مرشد کا اڈا تھا. یہ جگہ کوئی 20 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی تھی. اس کے چاروں طرف فصیل نما احاطہ تھا. وسط میں مرکزی عمارت تھی جس کا کورڈ ایریا کم سے کم 10,000 مربع میٹرز تھا. احاطے کے داخلی دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی عمارت تھی لیکن یہ بھی کم سے کم 2000 گز پر پھیلی ہوئی تھی اور شاید مسجد تھی. تیسری عمارت مرکزی عمارت کے عقب میں کوئی 50-60 میٹرز کے بعد تھی اور بظاہر یہ جگہ باغ لگ رہی تھی. اسے باقی احاطے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنائی گئی تھی اور چھوٹی عمارت کے گرد بھی دیوار تھی جیسے کسی کوٹھی کے گرد ہوتی ہے. یہ عمارت کوئی 1000 مربع میٹرز پر تھی. اس کا ڈرائیو وے بھی الگ تھا. جو سڑک احاطے کے اندر آتی تھی وہ درمیان میں پارکنگ کی طرف گھوم جاتی تھی جس میں گھنے سایہدار درخت لگے تھے. اسی سے ایک سڑک الگ ہو کر مرکزی عمارت کے گرد گھومتی ہوئی اس چھوٹی عمارت تک جاتی تھی اور راستے میں 2 جگہ مزید گیٹ سے گزرتی تھی. ایک باغ کے احاطے کے گیٹ سے اور پھر کوٹھی کے احاطے کے گیٹ سے. جناب، اس عمارت میں کوئی خاص بات ہے؟ اس کی خاص سیکیورٹی کی گئی ہے؟ میرا خیال ہے مرشد کی ذاتی رہائش گاہ ہے جہاں وہ اپنے اہل حرم کے ساتھ رہتا ہوگا. لیکن مرشد ہاؤس وہ اس کی سیاسی رہائش گاہ ہے. یہاں اس کی ایک آدھ بیوی ہوگی یا صرف ملازمین کے ساتھ رہتا ہوگا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عورتوں کی کمی تو اسے یہاں پہ بھی نہیں ہوگی بلکہ یہاں وہ کھل کر عیاشی کرتا ہوگا. بالکل، مرشد ہاؤس کو وہ انہی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتا ہوگا. اپنے گھر میں تو اسے کئی بیویوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہوگا. دنیا والوں کے نزدیک وہ مرشد ہے لیکن بیوی تو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے. مانی ہنسنے لگا. جی بالکل، بیوی تو اسے سب سے زیادہ جانتی ہوگی. مانی نے مجھے مرشد ہاؤس کا لائیو منظر بھی دکھایا لیکن ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے لائیو بہت واضح نہیں تھا. بس روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں. احاطے میں چند ہی لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے. عام لوگوں کے لیے مزار مغرب کے بعد بند ہو جاتا تھا اس لیے یہ اندر کے ملازمین یا گارڈز ہو سکتے تھے.
احاطے کی دیواروں پر طاقتور سرچ لائٹس لگی تھی اور اندر بھی بہت روشنی تھی. کوئی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چوری چھپے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو بہت بڑی جگہ ہے. ہاں مانی، ایسے لوگ اس ملک اور اس کی زمین پر قابض ہیں. میرا خیال ہے زمین بھی قبضے کی ہے. مرشد یس کے خاندان کی ملکیت نہیں ہے، لیکن ان سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا. کچھ ہی دیر بعد بیتو کی کال آ گئی. شوبھی، آپ کا اندازہ درست تھا. یہ بہت غلط لوگ ہیں. میری وجہ سے وہ کوئی حرکت تو نہیں کر سکے، لیکن وہ شازیہ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے. عبداللہ کو ان کے بارے میں بتا دو اور اس سے کہہ دو کہ ان کی چھٹی کر دے، اور انہیں سمجھا دے کہ کوئی الٹا سیدھا خیال بھی ذہن میں نہ لائے، ورنہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے جائیں گے. میں بھی عبداللہ بھائی کو بتاتا ہے. شازیہ کو کہاں رکھا گیا ہے؟ اسے ابھی تو دیدی کے کمرے میں رکھا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے وہ اسے سنبھال لے گی. لیکن اگر اس نے شور مچایا تو اسے نیچے تہخانے میں ڈال دیں گے. عبداللہ سے کہنا اس کا خیال رکھے. وہ مظلوم لڑکی ہے، اس سے سختی سے پیش نہ آئے. اگر زبردستی کی ضرورت پڑے تو ڈاکٹر کو طلب کر کے اسے کوئی ٹرینکولائزر دلوا دے. عبداللہ بھائی بھی یہی کہہ رہا ہے. شوبھی، میں ادھر رک جاؤں کیا؟ بہت عرصے بعد دیدی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ملا ہے. عیش کرو بیٹا، جب تک تمہاری یہاں ضرورت نہ پڑ جائے. میں نے موبائل بند کیا تو مانی فکر مند تھا. بس آ جاتے ہیں ہم تو صرف ہوں گے. ہاں، تمہیں کیا فکر ہے؟ فکر کی تو بات ہے. آپ تو جا کر اوپر سو جائیں گے، اور دشمن آ گئے تو میں نیچے مارا جاؤں گا. تب تم جا کر اوپر سو جاؤ. نہیں، مجھے کام کرتا ہے. آج کل ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے. اگر کام ہو گیا تو $10,000 ملیں گے. یہ تو اچھا معاوضہ ہے. چلو میں ایسا کرتا ہوں، یہاں کاؤچ پر سو جاتا ہوں. ماں خوش ہو گیا. آپ میری خاطر یہاں سوئیں گے؟ ہاں یار، تم ہم سے کو الگ تھوڑی ہو. تمہاری مشکلات ہماری ہیں اور ان کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. سچ کہہ رہے ہیں آپ شوبھی بھائی. آپ مجھے ملازم نہیں سمجھتے؟ بیٹا، میں کوئی کمپنی نہیں چلا رہا جس میں کوئی ملازم ہو. ہم سب ساتھی ہیں. سفیر، مونا، وسیم، سعدیہ، بیتو، عبداللہ اور اب تم. سفیر بھائی مجھے چھیڑتے رہتے ہیں، مجھے 2% کا ملازم قرار دیتے ہیں. بے وقوف جینیس. اگر وہ تمہیں 2% کا ملازم سمجھتا نا تو وہ تمہارے لیے کھانے بناتا کیا؟ سفیر تمہیں چھیڑتا ہے. دل کا وہ ہیرا بندہ ہے. مانی میرے لیے کافی لے کر آیا. اس نے رضاکارانہ پیشکش کی کہ وہ صبح کا ناشتہ بھی تیار کر دے گا. میں کمبل لے کر کاؤچ پر لیٹ گیا. کاؤچ میرے حساب سے تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی میں اس میں کسی طرح لیٹ ہی گیا. میں سو گیا اور اٹھا تو مانی نیچے قالین میں کمبل میں لپٹا سو رہا تھا. میرا خیال تھا کہ میری آنکھ کیسے کھل گئی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اوپر سے دروازہ بجانے کی آواز آئی. یہ صابر تھا جو جاگ گیا تھا. اسے کافی میں دوا دیے ہوئے 10 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے اور اب تک دوا کا اثر ختم ہو گیا تھا. میں اوپر آیا، منہ ہاتھ دھویا اور پھر صابر کے کمرے کا دروازہ کھولا. بیتو نے وہاں کمبل اور تکیے دے دیے تھے. دروازہ کھلتے صابر اچھل کر کھڑا ہو گیا. شہباز، شازیہ کہاں ہے؟ فکر مت کرو اس کی، وہ بالکل آرام اور حفاظت سے ہے. 1 مہینے تک وہ اسی طرح رہے گی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ 1 مہینے تک؟ اس کے بعد میں اسے مرشد کے حوالے کر دوں گا. نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. تم شاید میرے شریفانہ رویے سے دھوکہ کھا رہے ہو. میں نے تمہارے ساتھ وہ نہیں کیا جو تم اور مرشد جیسے لوگ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے کل ہی تم کو بتا دیا تھا کہ مجھے بہر صورت محرو یا اس کا یقینی پتہ درکار ہے. اس کے لیے تمہارے پاس صرف 1 مہینے کی مہلت ہے. مجھے یقین نہیں ہے کہ شازیہ خیریت سے ہے. کیا تم مجھے اس کی خیریت کا یقین دلا سکتے ہو؟ میں نے سوچا اور پھر عبداللہ کو کال کی. لڑکی کا کیا حال ہے؟ سعدیہ کو دیکھ کر پرسکون ہے. سعدیہ نے اسے سنبھال لیا ہے. میں نے ڈاکٹر کو بھی بلایا. گڈ. اس کا باپ اس سے بات کرنا چاہتا ہے. 1 منٹ بعد شازیہ کی آواز آئی تو میں نے موبائل صابر کی طرف بڑھا دیا. اس نے بےتابی سے کہا، شازیہ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. ہاں، میں نے تمہیں خود بھجوایا. میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں. کچھ دن بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا. ہاں، تب تک تم ان کے ساتھ رہو. یہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں تنگ مت کرنا. خیال رکھیں گے تمہارا. خدا حافظ میری بچی. صابر کی آواز بھر آ گئی. اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا. عبداللہ کال پر تھا. اوکے، میں تمہیں کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں. میں نے لائن کاٹ کر صابر کی طرف دیکھا. اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن تم نے کوئی دھوکہ کیا تو تم مرشد کے پاس جانے کے لیے آزاد ہوگے. تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے دونوں مجرم اپنے کیے کی سزا پا گئے ہیں اور ان کی لاشیں پیک کر کے مرشد ہاؤس پہنچا دی گئی تھی. یہ کل شام کی بات ہے. اس کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی. تم عبداللہ اور اسلم کی بات کر رہے ہو؟ مجھے سن کر واقعی خوشی ہوئی. مرشد کا رد عمل کیا تھا؟ پیچھے سے میڈیا بھی پہنچ گیا اور اس نے لاشوں کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنا لی تھی. وہ ابھی بھی چینلز پر چل رہی ہیں. یہ مرشد کی سیاسی ساکھ پر بہت بڑا دھبا ہوگا. مرشد کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا حلقہ عدالت بھی ہے. اگر میڈیا مرشد کو شیطان قرار دے دے تب بھی اس کے لوگ اسے ہی ووٹ دیں گے. ہمارے یہاں سیاست تو نام ہی گند کا ہے. اس پہ موجود افراد کے بارے میں پہلے سے یقین کر لیا جاتا ہے کہ وہ بدترین قسم کے لوگ ہوں گے. بہرحال اسے دھچکا تو لگا ہے. اب تم اپنا ارادہ بتاؤ. اگر تم مجھے چھوڑتے ہو تو میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں.
اس وقت قافلے واپس آنے لگتے ہیں، کیونکہ گرمی میں بہت سارے مقامات جو سردیوں میں خالی پڑے ہوتے ہیں، یہ قافلے ان مقامات سے سرحد پار کرتے ہیں اور سرحدی چوکیوں کے آباد ہونے سے پہلے یہ کنٹرول لائن کے اس طرف آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج کسی وقت تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا، کچن میں آ کر ناشتہ تیار کیا، خود ناشتہ کر کے صابر کو بھی ناشتہ دیا اور مانی کو اٹھا دیا جو ابھی تک سویا پڑا تھا۔ برخوردار، ناشتہ کر لو اور ہوشیار ہو جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں، شاید 2-3 گھنٹے میں واپسی ہو، اور اگر میں تمہیں کال کر کے سب کچھ سمیٹنے کو کہوں تو کتنی دیر لگے گی؟ کم سے کم 3 گھنٹے۔ میں نے سوٹ کیس سے 10 لاکھ کی رقم نکالی، یہ صرف 2 5,000 کی گڈیوں کی صورت میں تھی اور میری جیکٹ کی ایک جیب میں سما گئی تھی۔ سوٹ کیس کے لاک ٹوٹ گئے تھے۔ مانی، جب نکلنے کا ٹائم ہے تو سوٹ کیس کا خیال رکھنا، اسے یہیں نہ چھوڑ جانا۔ آپ فکر مت کریں۔ میں باہر آیا، پہلے عبداللہ کو کال کی، راستے میں ٹریفک کا شور بہت ہوتا ہے اور آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عبداللہ، میں مکان کی بات کرنے جا رہا ہوں، تم مجھے باہر کہاں مل سکتے ہو؟ 10 لاکھ کا ڈرافٹ بنوانا ہے، اور ہاں، میرا NIC لیتے آنا۔ عبداللہ نے ایک بینک کا بتایا جہاں اس کا اکاؤنٹ تھا اور ڈرافٹ وہیں سے بنتا۔ میں روانہ ہوا، آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچا تو عبداللہ پہلے سے موجود تھا، وہ مجھے بینک میں لے گیا۔ میں نے اسے 10 لاکھ کی رقم دی تو اس نے کسی قدر بحث کے بعد لے لی اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ میں نے عفنان احمد کو کال کی اور اس سے ڈرافٹ کے لیے کچھ تفصیلات پوچھی۔ میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس آ رہا ہوں، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی ہوگا جو گواہ کے طور پر دستخط کرے گا، ایک آدمی آپ بلوا لیں۔ یہ کام میں نے کر لیا ہے، آپ آ جائیں۔ ڈرافٹ بنوا کر ہم عفنان کی کوٹھی پہنچے تو عبداللہ نے کہا، مکان تو بہت خوبصورت ہے لیکن نمایاں نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے اسی چیز کا فائدہ اٹھانا ہے، یہاں کم سے کم آمد و رفت رکھیں گے اور وہ بھی زیادہ تر رات کو، فرنٹ کا حصہ استعمال نہیں کریں گے، یہاں بس 1 آدھ گاڑی رہے گی، وہ بھی کور سے ڈھک کر رکھیں گے۔ اسی لمحے کال بیل کے جواب میں عفنان احمد آ گیا، وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اس کی سجاوٹ دیکھ کر عبداللہ حیران ہوا۔ عفنان احمد چائے کا پوچھ کر اندر گیا تو عبداللہ نے سرگوشی میں کہا، جناب، یہ اتنی فرنشڈ کوٹھی دے رہا ہے؟ اندر سے بھی بالکل فرنشڈ ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اتنے کرائے میں تو خالی کوٹھی ملتی ہے، یہ پورے سامان کے ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ اس نے اپنے لیے بنائی تھی، اب بیٹے کی وجہ سے باہر جا رہا ہے، اگر خالی چھوڑ کر جاتا تو خطرہ ہے کوئی گھس کر سامان چرا کر لے جائے گا، اور چوکیدار رکھتا تو اس کی تنخواہ الگ دینی پڑتی۔ یہاں زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ کا سامان ہوگا، وہ ہم سے یکمش 10 لاکھ لے جا رہا ہے، اگر ہم اس کا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں تب بھی وہ نقصان میں نہیں رہے گا، اس کے گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ عبداللہ نے سر ہلایا۔ اسی لمحے عفنان احمد ایک اور شخص کے ساتھ اندر آیا۔ یہ جلیل خانزادہ ہے، میرے لائر، معاہدے کے گواہ یہی ہوں گے، اور میرے بعد کوٹھی کی دیکھ بھال اور کسی بھی مسئلے سے نمٹنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ مہینے میں 1 بار آ کر کوٹھی کا معائنہ کریں گے اور آپ معائنہ کرانے کے پابند ہوں گے، یہ بات معاہدے میں شامل ہے۔ عفنان احمد سیدھا نہیں تھا، اس نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ میں نے بینک ڈرافٹ اسے دیا، اپنی اور عبداللہ کی ID کارڈ کی کاپی دی جو جلیل خانزادہ نے کرایہ داری کے معاہدے پر پن کر دی۔ یہ 1 سال کا معاہدہ تھا، ہم نے دستخط کر دیے۔ یہ مارچ کی 28 تاریخ تھی۔ عفنان نے کہا، آپ 2 دن بعد یکم کو آ سکتے ہیں، یعنی 1 اپریل کو۔ بڑی غلط تاریخ دے رہے ہیں ہم قبضے کی۔ عبداللہ بولا، مگر مجھے امید ہے ہم میں سے کوئی پھول نہیں بنے گا۔ عفنان نے کہا اور چائے لے آیا۔ بظاہر وہ اکیلا ہی تھا اور سارے کام خود کرتا تھا۔ چائے پی کر ہم کھڑے ہوئے تو میں نے معاہدے کی فائل اٹھانا چاہی۔ جلیل نے کہا، اسے چھوڑ جائیں، میں اس کی کاپی کرا کر یہ اوریجنل آپ کو لا دوں گا۔ نہیں جناب، ہمارے پاس ایک یہی تو پروف ہے کہ ہم نے یہ مکان سال بھر کے لیے 10 لاکھ روپے ادا کر کے لیا ہے۔ جہاں تک کاپی کا تعلق ہے تو وہ ہم کرا کے لے آئیں گے پرسوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ عفنان اور جلیل خانزادہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں فائل نہ لے جاؤں، لیکن میں نے ان کی نہ سنی اور فائل اٹھا لی۔ عفنان صاحب، معذرت کے ساتھ میں نے ادائیگی کر دی ہے اور چیز مجھے 2 دن بعد ملے گی، اس لیے میرے ہاتھ میں کچھ تو پروف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ مجبوراً ان دونوں نے میری تائید کی۔ ہم باہر آئے تو عبداللہ فوراً بولا، مجھے معاملہ مشکوک لگ رہا ہے، آخر یہ کرایہ داری کا معاہدہ کیوں قبضے میں کرنا چاہ رہے تھے؟ وہاں سے کچھ دور ایک مناسب قسم کے اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر ہم نے فائل کا بغور مطالعہ کیا، لیکن اس میں کوئی بات الگ سے نہیں تھی۔ عفنان احمد اور جلیل خانزادہ کے NIC بھی اصلی تھے، اس پر ان کی تصاویر بھی اصلی تھی، ان کے پتے پنڈی اور اسلام آباد کے تھے۔ معاہدے میں بھی کوئی دھوکے والی بات نہیں تھی، ہر شق صاف الفاظ میں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے عبداللہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، وہ شاید پرسوں تک بہر صورت معاملہ نمٹانے کے لیے فائل اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، انہیں خدشہ ہوگا کہ کہیں ہم کاپی دینے میں تاخیر نہ کریں اور عفنان احمد کی روانگی کا پروگرام متاثر ہو۔ مگر عبداللہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ممکن ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے اپنی تسلی کی اجازت دیں۔ وہ کس طرح؟ میں اپنا ایک آدمی کی نگرانی پر لگا دیتا ہوں۔ مرضی ہے تمہاری، ویسے ہمارے پاس 2 دن تو ہے، تو بس میں اپنے آدمی کے پیچھے لگاتا ہوں۔ اور ہاں، میں نے ان دونوں کی چھٹی کر دی ہے، اس سے پہلے بھی مجھے ان کے بارے میں شکایت ملتی رہی ہے اور میں انہیں وارننگ دیتا رہا ہوں۔ انہیں سمجھا دیا نا کہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ بالکل جی، ان کے گھر والوں کا پتہ ہے،
انہیں سمجھا دیا تھا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے انہیں اپنے گھر والوں سے محروم ہونا پڑے. آدمی کم رکھو یار, لیکن بالکل پکے رکھو. میں یہی کر رہا ہوں. پچھلے کچھ عرصے میں خاصے بندے بھرتی کیے, ان میں سے کچھ کام کے رکھ کر باقی فارغ کر دیے. میں نے اسے صابر کے بارے میں بتایا. میں اسے چھوڑ رہا ہوں, لیکن اس کے بعد ہم فارم بھی چھوڑ دیں گے. وہاں رہنا رسکی ہوگا. بالکل ٹھیک سوچا آپ نے. صابر جیسے لوگ کبھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتے. تب بہتر یہی ہے کہ اسے اس وقت چھوڑیں جب آپ خود وہاں سے نکل آئیں. اس سے پہلے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں سوچ رہا ہوں ذرا مرشد کے اڈے کا قریب سے جائزہ لوں. یہ بہت رسکی ہے جناب, آپ پہچان لیے گئے تو. یار میں پہلے کے مقابلے میں خاصا تبدیل ہو گیا ہوں, پر عام لوگوں کے لیے مرشد اور اس کے آدمی آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. میں نے اپنے بڑھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا. میرا خیال ہے کسی سیلون کا چکر لگا لوں اور وہاں مشورہ کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ہاں, کسی ماہر سے مشورہ کر لیں, لیکن پلیز ہمیں بتائے بغیر کہیں جانے کی کوشش مت کیجیے گا. آپ تو آرام سے دشمن کی تحویل میں چلے جاتے ہیں اور قسمت کے دھنی کے صحیح سلامت واپس بھی آ جاتے ہیں, اور یہاں ہماری جان پر بن جاتی جب تک آپ واپس نہیں آتے. اچھا یار, نہیں جاؤں گا بغیر بتائے یا مشورہ کیے. میں نے ہنس کر کہا,